السلام علیکم۔ خوفناک حقیقت میں ویلکم ہو گیا آپ کا۔ یہ ایک لڑکی کی جن سے محبت کی سچی کہانی ہے۔ آئیے چلیں اس لڑکی کی زبانی سنتے ہیں۔ پری اپنی سہیلی بجلی اور بانو کے لیے چائے بنا کر لائی۔ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بجلی اور بانو کو جن کی باتیں کر رہی تھی۔ پری نے پوچھا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ نا۔ بجلی بولی، ارے پری کیا بتاؤں پاگل، ہمارے پڑوس کی خالہ بتا رہی تھی کہ جو یہ جن لوگ ہوتے ہیں نا، سچی محبت کرتے اور قبر تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ پری بولی، نہ کر بجلی، کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ بجلی، ہاں نا پاگل، اس بانو سے پوچھ لو چاہے۔ بانو بولی، ہاں نا پری، یہ سچ کہہ رہی ہے، جن لوگ سچی محبت کرتے ہیں سچ میں موت تک ساتھ نبھاتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی کوئی جن مل جائے، اسے شادی کر لے۔ بجلی بولی، ہاں نا بانو، سچ کہہ رہی ہوں، انسان تو سچی محبت کرتے ہی نہیں ہیں، یہ انسان تو صرف وقت گزاری کرتے ہیں، جن کم سے کم سچی محبت تو کرتا ہے نا۔ بانو، ہاں نا باجی، تم ٹھیک کہتی ہو۔ بجلی، ہماری نصیبوں میں جنوں سے شادی کہاں لکھی ہے؟ خیر، چائے پیتے ہی پری ان کی باتوں میں گمسم سی ہو گئی اور جن کے خیالاتوں میں کھو گئی۔ بجلی نے پری کے سر میں ہلکے سے تھپڑ مارا اور پری، راجے کہاں گم ہو گئی؟ پری بولی، کہیں نہیں، تم چائے پیو نا۔ بانو، ہاں پیتے ہیں۔ پری نے بجلی سے پوچھا، بجلی بات سنو، یہ جن لوگ خوبصورت بھی ہوتے ہیں؟ بجلی بولی، ارے یہ تو اور شکل اختیار کر لیتے ہیں، کمال کی چیز ہے، جن کمال کی چیز۔ بانو بولی، اور جی واہ، چیز تو ہے پھر۔ بجلی، ہاں نا، بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں، انسان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ بانو بولی، چلو بجلی چلتے ہیں، اب شام ہونے کو ہے۔ بجلی بولی، چلتے ہیں۔ اچھا پری، اپنا خیال رکھنا، ہم کو اجازت دو۔ پری نے دونوں کو اجازت دی۔ بانو اور بجلی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پری اب سوچ میں پڑ گئی کہ بجلی اور بانو کی باتیں تو سچ ہیں، جن سے محبت، یہ تو بہت کمال ہو جائے گا، زندگی بھر کا ساتھ بھی اور سچی محبت میں مل جائے گی۔ لیکن یہ جن ملے گا کہاں؟ کیسے اس کو حاصل کروں گی؟ کس سے باتیں کروں اس بارے میں؟ بجلی اور بانو سے تو باتیں کر نہیں سکتی، مجھے پاگل بولیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے۔ ان دونوں نے تو کرتی ہوں کچھ نہ کچھ بندوبست۔ اب تو پکا ہے جن سے محبت، کہاں ہے میرا جن؟ پری کو امی نے آواز دی، آ جاؤ شہزادی، کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ شام کا وقت ہے، سبزی بناؤ جلدی۔ پری سبزی بنانے میں مصروف ہو گئی اور ساتھ ساتھ سوچنے لگی، کیا کیا جائے؟ کسی عالم والے کے پاس جانا پڑے گا، وہی راستہ بتائے گا اس جن کو کیسے حاصل کیا جائے۔ کل جاتی ہوں کسی عالم کے پاس، پھر لگاتی ہوں سارا حساب کتاب۔ اگلی صبح پری نے جلدی ناشتہ بنایا، گھر والوں کو ناشتہ کروایا، خود بھی کیا، اور امی کو بولا، میں بجلی کے گھر جا رہی ہوں، اسے مجھ سے کام ہے، خود بھی، اور دوپہر تک آ جاؤں گی۔ امی نے پری کو جانے کی اجازت دے دی۔ پری نے معلوم کروایا تھا کہ ساتھ کے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے، تو پری وقت سے ہی دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ اس عالم کے پاس آخرکار پری گاؤں پہنچ گئی اور اس عالم سے ملی۔ عالم کو سارا ماجرا بتایا کہ میں کسی جن سے سچی محبت کرنا چاہتی ہوں، اسے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں۔ عالم نے جب سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ بے وقوف لڑکی کیا باتیں کر رہی ہے؟ عالم بولا، لڑکی گھر چھوڑ کر آئی ہو کیا؟ پاگل ہو تم، بے وقوف والی باتیں کر رہی ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا، انسان ہو، انسان بنو، جنات کے معاملات سے دور رہو، جان بھی جا سکتی ہے۔ پری بولی، عالم بابا مجھے بس اس کا طریقہ بتاؤ، کچھ بھی کر سکتی ہو، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بس جن چاہیے، ہر حال میں چاہیے، بابا جی مدد کرو نا میری۔ اوپر پری رونے لگی تو پھر بابا وہاں پگھل گیا۔ بابا جی بولا، لڑکی کام مشکل ہے، جان بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تم جن سے مل سکتی ہو، محبت بھی کر سکتی ہو اور شادی بھی۔ بابا جی نے کہا، پر بیٹا تمہیں رات کو 12 بجے کے بعد 50 دن تک قبرستان جانا ہوگا،
وہ بھی ہر رات جانا ہوگا۔ پری بیٹا تمہیں رات کو 12 بجے کے بعد 50 سینٹر قبرستان جانا ہوگا، وہ بھی ہر رات جانا ہوگا۔ پری ایک دفعہ تو گھبرا گئی، بہت سوچا یہ کیسا کام ہے، اب بہت مشکل، یہ تو توبہ، اب کیا کروں، کرنا تو پڑے گا۔ سچی محبت کی تلاش میں جو نکل پڑی ہوں وہ بھی جن سے۔ بابا جی مجھے اکیلے جانا ہوگا ہر رات قبرستان؟ بابا جی نے کہا ہاں بالکل، تمہیں ہر رات کو اکیلے ہی جانا ہوگا قبرستان، اور وہاں جا کر کچھ کلمات پڑھنی ہوں گی۔ 50 دن تک اگر تم ایسا کرتی ہو تو جو چاہتی ہو مل جائے گا۔ اور ایک بات میری یاد رکھنا، کلمات پڑھتے ہوئے جنات تمہیں ڈرائیں گے، بہت زیادہ تنگ کریں گے تاکہ تم دائرے سے باہر نکل آؤ۔ اگر تم دائرے سے باہر نکل آئی تو وہ تمہیں وہیں قتل کر دیں گے، بری موت مرو گی۔ کلمات مکمل ہونے تک تم نے ہرگز دائرے سے باہر نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پری بہت ڈر رہی تھی، لیکن محبت کے جنون نے اسے بھی ہمت دے رکھی تھی۔ اس نے بابا کی دعا لی اور ان سے اجازت لے کر گھر کو آنے کی تیاری کی۔ راستے میں خود سے ہی باتیں کرتی آ رہی تھی، پری ہائے یہ تو بہت ظلم، کام سونپ دیا بابا جی نے، کیسے کروں گی اکیلی، کچھ ہو نہ جائے، سچ میں مری نہ جاؤں کہیں۔ پھر سوچتے کہ نہیں، بس مجھے تو سچی محبت حاصل کرنی ہے، جن سے کسی بھی حال میں مجھے بس محبت چاہیے، اور جن دونوں ایک ساتھ، مجھے بھی یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ شاباش پری، تم کر سکتی ہو، واقعی تم کر سکتی ہو، اس محبت کو حاصل کرنا ہی ہوگا۔ اب ہر حال میں جان جائے تو جائے، اب ویسے مرنا ہی ہے، کم سے کم محبت کی خاطر ہی جان جائے گی نا، قبول ہے۔ پری گھر آ جاتی ہے اور اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ سیدھا وہ اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی، یہاں تک کہ اپنی خاص تو سہیلی بجلی اور بانو کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ پری بس رات کا انتظار کرتی ہے، گھبراہٹ اور چپکے سے قبرستان جائے، اپنا کام شروع کر دے۔ آخر کار انتظار کرتے کرتے رات کا وقت آ ہی جاتا ہے، سب گھر والے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پری چپکے سے گھر سے نکل کر گاؤں کے پاس ہی قبرستان میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر خاموشی، قبروں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ پری بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے۔ پری ہمت کر کے ایک گول دائرہ بناتی ہے اور اس میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ کلمات پڑھتی ہے باری باری جو بابا جی نے اس کو بتائے تھے۔ کلمات پڑھتے پڑھتے ہی دائرے کے باہر جنات نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خوفناک آوازیں نکالتے ہیں تاکہ پری نکل جائے دائرے سے ڈر کر۔ پری بہت زیادہ ڈر بھی جاتی ہے کیونکہ اس نے کبھی جنات نہیں دیکھے، لیکن اس کے سامنے بہت سارے جنات نازل ہو چکے تھے۔ خوفناک صورتوں میں ڈر جاتی پری کہیں اندر آ ہی نہ جائے، یہ دائرے میں مار نہ ڈالے مجھے، کتنے گندے جنات ہیں۔ ہاں یہ جنات اچانک اس کے سامنے اس کی ماں کو لے آتی ہے، اس کی گردن مروڑنے لگتی ہے۔ پری ڈر جاتی ہے، ہاں کیا ہو گیا، امی یہاں کیسے آ گئی، یہ کیا کر رہے ہو امی کے ساتھ؟ لیکن اچانک پری کو بابا جی کی بات یاد آ جاتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بس تنگ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں تاکہ میں دائرے سے باہر نکل سکوں، لیکن اب ایسا نہ ہوگا۔ پری میں اب تو مکمل اور پہلے سے بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے۔ جنات بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں چیز تو ہے پہلی لڑکی زمین کی جو کام کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، جسے ہم سے ڈر نہیں لگا، اتنی ہمت کیسے لڑکی میں؟ آخر بہت ہی عجیب اور افسوس کی بات ہمارے لیے کہ ہم ایک لڑکی کو ڈرا نہ سکے۔ آخر کار پری اپنا چلہ مکمل کر لیتی ہے اور 1 گھنٹے میں اس رات کا اور گھر کو واپس چلی جاتی ہے، بہت پرسکون انداز میں اور بہت خوش محسوس کرتی ہے خود کے لیے۔ پہلی رات کا چلہ مکمل ہو گیا اور دوسری طرف جنات بھی روانہ ہو جاتے ہیں اپنے بڑے سردار جن کے پاس سارا واقعہ سنانے کے لیے۔ جنات اپنے سردار کے پاس گئے اور سارا ماجرا اپنے سردار کو سنایا۔ سردار خود پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی لڑکی ہے